السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کے مبارک میں شہری میں، یعنی صبح جب آپ سحری کھاتے ہیں تو ان میں بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلطی ہوتی ہے۔ وہ غلطی کون سی ہے اور اس کا اصلاح کیا ہے، یعنی سحری کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کس طرح سے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیا وقت ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کے لاسٹ تک آپ بنے رہیے۔ رمضان المبارک عالمی روحانیت کا موسم بہار ہے، جس میں الگ الگ عبادتوں کے پھول کھلتے ہیں۔ یہی وہ موسم ہے جس میں عبادت کے لگے ہوئے پودے تناور پیڑ بن جاتے ہیں اور ان پر ثمراوات کے پھل پک کر عبادت کرنے والے کو خوش ذائقہ لذت سے محظوظ کرتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہر مسلمان الگ الگ طریقوں سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس مبارک مہینے میں کئی طرح سے عبادت فرمائی اور اپنے غلاموں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ تمام دین و مذہب میں روزہ معروف ہے اور رہا بھی ہے۔ قدیم یونانی، مصری، رومن اور ہندو سب روزہ رکھتے تھے۔ موجودہ توریت میں بھی روزے داروں کی تعریف کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا 40 دن روزہ رکھنا ثابت ہے۔ یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہودی یعنی اس زمانے میں بھی ہفتے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں خطا نمبر 1، یعنی شہری میں وہ خطا کون سی ہے جس کو ہم کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری خطائیں ہیں جس میں ہم نمبر 1 آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کچھ روزہ داروں کا سحری نہ کرنا یا رات میں کھائے ہوئے کھانے پر گزارا کرنا غلطی ہے اور سنت کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اسی طرح آدھی رات گزر جانے کے بعد کھانا کھا لینا اور پھر اسی کو سحری کا نام دے کر روزہ رکھنا بھی غلطی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ فجر سے کچھ دیر پہلے سحری کی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری میں دیر کرنا، نمبر 3 اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 10851 میں درج ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کرام کے گروہ کو حکم دیا گیا کہ افطار میں جلدی کرو اور اپنے بائیں ہاتھوں کو دائیں ہاتھ پر رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1823 میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سحرہ کو روزے دار کے لیے برکت قرار دینا بھی سحری کھانے کی تاکید میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کرو، بے شک سحری میں ہی برکت ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 7 پیج نمبر 209 میں درج ہے کہ سحری میں برکت کا ہونا بالکل ظاہر ہے کہ اس سے روزہ رکھنے والوں کے لیے طاقت حاصل ہوتی ہے، روزہ دار کے لیے خوشی کا وجہ ہے اور سحری سے روزہ رکھنے میں رغبت یعنی خون میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ افطاری میں جلدی اور سحری میں دیر کرتے تھے۔ صحیح مسلم اور حدیث نمبر 1096 میں درج ہے کہ اسی طرح سحری کرنے میں اہل کتاب یعنی یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے والی چیز سحری ہے۔
کیونکہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے ہیں اور ہمارے لیے سحری کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اگر کسی نے سحری نہیں کی تو اور سویا رہا تو طلوع فجر سے پہلے اٹھ نہ سکا تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ سحری روزے کے صحیح ہونے کی شرط نہیں بلکہ صرف مستحب عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 2 پر۔ کچھ لوگوں کو اس بات سے بے خبر رہنا کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ ہر روزہ دار کے لیے وقت امساک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کی معرفت مستحب ہے۔ خاص طور پر دیہاتوں میں رہنے والوں کے لیے لازم ہے کہ عشاء کے وقت کا پتہ رکھیں۔ سحری کا وقت فجر ثانی یعنی طلوع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے میں ظاہر ہو جائے یعنی فن طلوع ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں درج ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھیں تو کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ تہجد کے لیے خبردار کرنے کے لیے اذان پڑھتے ہیں، اور جب ام مکتوم اذان پڑھیں تو کھانے پینے سے رک جاؤ، اور ام مکتوم نابینا شخص تھے، تب تک اذان نہ پڑھتے جب تک ان سے کہا نہ جائے کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ روزے دار کے لیے طلوع صبح صادق تک کھانا پینا جائز ہے، اور جب فجر صبح طلوع ہو جائے تو رک جائیں، یعنی یہی جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کا کہنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خطا نمبر 3 کی۔ کچھ لوگوں کا استقاط کرنا یعنی ہمیشہ سحری کے آخر میں پانی کا گھونٹ پینا، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ لاسٹ میں سحری کا وقت جب ختم ہوگا تو ہم ایک گھونٹ پانی پی لیں گے، اور اس کا یقین رکھنا بہت بڑا جرم، بہت بڑی خطا ہے۔ ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ سحری کرنا سنت ہے، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سحری ساری کی ساری برکت ہے، اسے مت چھوڑو، اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ارشاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو، چاہے پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کرو، لیکن سحری ضرور کرو، کیونکہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 4 پر۔ ایک بہت بڑی غلطی جو تقریباً ہر شخص میں پائی جاتی ہے اور اسے قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا، وہ یہ ہے کہ روزہ بندے کے لیے اذان پر یقین کیا جاتا ہے۔ یہ بات غلط نہیں کہ اذان فجر کے وقت ہی دی جاتی ہے، لیکن یہ بھی غلط نہیں کہ سحری کے وقت پر ختم ہونا اذان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ سحری کے وقت کا ختم ہونا صبح صادق کے ساتھ ہے، اور اذان میں جلدی اور دیری بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے روزہ رکھنے والا غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنے روزے کو داؤں پر لگا سکتا ہے۔ روزے دار کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے کھانے پینے سے ہاتھ روک لے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ وقت کا صحیح فیصلہ نہ کر سکے اور کھاتا پیتا رہے، جس سے اس کا روزہ ہو ہی نہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو چیز مجھے شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ کر ایسی چیز کو اپناؤ جو شک میں نہ ڈالتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 1723۔
اب ہم نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 5 پر۔ سحری کھاتے وقت حد سے گزرنا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے برا برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ضرورت کے حساب سے کھائے، کیونکہ اگر وہ پیٹ بھر کر کھا بھی لے تو صرف جوہر کے قریب تک فائدہ بخش ہے، اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ملتا، اور زیادہ کھانے سے سستی اور تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ مسند احمد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1723۔ اسی حدیث پاک میں کھجور کی غذائی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سحری کے لیے نہایت خفی اور ہلکی غذا ہے، جو سہولت کے ساتھ ہضم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے دن بھر سستی چھائی رہتی ہے، جس سے روزے کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 6 پر۔ کچھ جگہ پر معزم حضرات احتیاط کی وجہ پر اذان جلدی پڑھ دیتے ہیں۔ اس میں 2 خطائیں ہیں۔ نمبر 1، ایسا کرنے سے جیسے انہوں نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی فجر کو جائز کر دیا، کیونکہ عام طور پر لوگ اذان سن کر نماز ادا کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین، میری ماں اور بہنیں، اور اس طرح جلدی اذان پڑھنے سے وقت سے پہلے کئی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، جو سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ نمبر 2، اس سے لوگوں کو فجر کا وقت شروع ہونے کا گمان ہوتا ہے، تو کچھ سحری کھانے والے سحری چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے معزموں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام ضامر اور معظم امانت دار ہوتے ہیں۔ اے اللہ، اماموں کو ہدایت عطا فرما اور معزموں کو بخش دے۔ صحیح سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 107 میں یہ حدیث درج ہے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں خطا نمبر 7 پر۔ کچھ روزے داروں کو سحری کھانے کے بعد نیند آنے کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دینا بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کام سے روزے دار کو بہت سخت گناہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، سورہ ماؤن آیت نمبر 4 اور 5۔ اور احادیث میں سحری دیر سے کرنے کو مستحب بتایا گیا ہے، کیونکہ اس طرح نماز فجر کا وقت قریب آ جاتا ہے اور بندہ آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے، بخلاف اس سے کہ سحری جلدی کر لے گا تو نیند آنے کی وجہ سے سو جائے گا، جس سے فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ پیارے شامعین، تو یہ تھا ماہ رمضان میں شہری میں ہونے والی ہماری خطاؤں کے بارے میں اور ان کی اصلاح کس طرح سے کی گئی ہے۔ پیارے شامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور احبابوں میں شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ شہری میں آخر کیا کیا عام طور پر لوگ اپنی خطا کو کرتے ہیں۔ پیارے شامعین، اگر آپ نے پہلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو میں پیارے شامعین ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری خطائیں کیا ہیں، اس کا ہم نے پوری 19 خطاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔